نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه أجمعين۔ عزیز طلبہ و طالبات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سلسلہ وار دروس کا آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ گزشتہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کے کچھ حالات ہم نے پڑھے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چرایا کرتے تھے اور تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی جانب بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن راستے میں اس راہب کے مشورے کی وجہ سے آپ واپس آ گئے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد چونکہ مکہ مکرمہ میں بکریاں چرانے والا کام تو تھا ہی، تجارت بھی ایک اہم مشغلہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہت ہوئی کہ میں جاؤں اور تجارت پہ لوگوں کا مال لے کر جاؤں اور وہاں جا کر کاروبار کروں۔ مکہ مکرمہ کی ایک رئیس خاتون تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت بڑی مالدار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کا چرچا انہوں نے سنا، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بھیجوں اپنا مال دے کر، یہ میرا مال لے کر جائیں، شاید بہتر کام ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی تو حضور تو پہلے تیار تھے، آپ تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام جس کا نام تھا میسرہ، اس کو بھی ساتھ بھیجا۔ پہلے بھی اور لوگ جاتے تھے ان کا مال لے کر، لیکن خاطر خواہ نفع نہ ہوتا، چونکہ لوگ کچھ ہیرا پھیری بھی کرتے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کی ہے تو اور کسی کے ساتھ تھی کوئی نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کی وجہ سے اور اللہ کی خاص کرم نوازی کی وجہ سے بہت زیادہ نفع ہوا، جو پہلے ساری زندگی حضرت خدیجہ کو نہیں ہوا تھا۔ دوسری بات، وہ میسرہ جو غلام تھا، اس نے حضرت خدیجہ کو واپس آ کر ایسی ایسی باتیں بتائیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت خدیجہ سن کر حیران رہ گئی۔ اتنی اچھی سیرت اور اتنی اجلی صورت اور بہترین کردار کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرے۔ لیکن خود وہ کیسے کہتی؟ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا نفیسہ۔ وہ نفیسہ رشتے وغیرہ کراتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مالدار خاتون تھیں اور عرب کی بہت بڑی خاتون تھی، اب خود کہنا ذرا مناسب نہیں لگ رہا تھا، تو انہوں نے نفیسہ کو بلایا اور اسے وعدہ لیا، قسمیں دیں کہ کسی سے ذکر نہ کرنا کہ میں نے خود تجھے بھیجا ہے، لیکن کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے رشتے کی بات کرو۔ فرماتے ہیں بعض لوگوں کو عقل بہت بعد میں آتی ہے، بعض لوگ موقع پہ فیصلہ کرتے ہیں، انہی موقع پہ فیصلہ کرنے والوں میں ایک خاتون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نفیسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی المختصر میں، انہوں نے آپ سے شادی کی بات کی تو حضور نے کہا کہ میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، شادی کے لیے خرچے ہوتے ہیں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ جب مال نہیں ہوگا تو کون ہوگا میرے ساتھ شادی کے لیے تیار؟ نفیسہ نے کہا خدیجہ۔ کہا جی کہاں میں غریب اور کہاں وہ سب سے مالدار خاتون؟ نفیسہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیٹا جب بھی حضور کا نام ہے سب پڑھا کرو صلی اللہ۔ تو کہا اگر میں تمہیں سچ بتاؤں تو کسی سے ذکر نہ کرو، تو مجھے تو بھیجا ہی خدیجہ نے۔ اور اچھا پھر تو بات کی جا سکتی۔ آپ اپنے چچا ابو طالب سے بات کی، بات چلی، نکاح ہو گیا۔ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور مشہور قول کے مطابق حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی، بعض روایات میں سے کم و بیش بھی آئے۔ تو حضرت خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ مکرمہ میں ایک بڑا غیر معمولی واقعہ یہ پیش آیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔
چونکہ کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا تھا، دیواریں پھٹ گئی تھی، سیلاب بھی آیا تھا، اور کچھ عرصہ پہلے کعبہ میں ایک دفعہ آگ لگنے سے بھی کچھ نقصان ہوا تھا۔ اہل مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو گر رہا ہے، شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ پہلے تو وہ ڈرتے تھے کہیں کعبے کو گرایا تو ایسا نہ ہو جائے کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ بہرحال انہوں نے دعائیں کی، یا اللہ ہم دشمنی سے نہیں، ہم تو نیا تعمیر کرنے کے لیے گرا رہے ہیں۔ انہوں نے شہید کیا اور تعمیر شروع ہو گئی، اور اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا کعبے کی تعمیر میں صرف وہی مال دے جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے، حرام تو دور کی بات ہے، مشکوک مال بھی کعبے کی تعمیر میں نہیں لگانا چاہیے۔ بہرحال تعمیر ہوئی۔ اب تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، لیکن یہ حتیم ایک جگہ ہے کعبے میں، کعبے کی ایک سائڈ سے تھوڑی سی جگہ نکلی ہوئی ہے باہر، اس پہ چھت نہیں ہے۔ یہ اسی وقت رہ گیا تھا مشرکین سے، کیونکہ حلال مزدوری کا جو پیسہ تھا وہ اتنا ہی تھا کہ پورا چھت نہیں بنتا تھا۔ انہوں نے کہا چھوڑو یار، چھت تھوڑا کم کر لیتے ہیں، پیسہ حلال ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تعمیر ہوئی۔ اب حجر اسود جو کعبے میں ہے، جو ایک کونے میں لگا ہوا ہے، یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اور یہ بڑی سعادت والی بات ہے۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ میں اس کو رکھوں گا، چنانچہ اس میں لڑائی ہونے والی تھی، بالکل لڑائی ہونے کے قریب ہو گئی، قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی، لڑائی تو ان کا مشغلہ تھا۔ بالآخر ایک بندے نے کہا جھگڑا نہ کرو یار، کعبے پہ جھگڑا تو نہ کرو، کل جو بندہ پہلے آ جائے نا وہ فیصلہ کرے گا۔ اتفاقاً دوسرے دن سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضور کو دیکھ کر سب کہنے لگے بھائی جانا الصادق الامین، سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا نا ہمیں تسلیم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوب فیصلہ کیا۔ حضور نے فرمایا چادر مولا، چادر منگائی گئی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کے چادر پہ رکھا۔ پھر ہر قبیلے کا ایک ایک سردار بلایا اور ارشاد فرمایا تم سارے سردار آؤ، سارے قبیلے والے مل کر اس چادر کو اوپر اٹھاؤ۔ پھر جہاں پہ لگانا تھا حضور نے فرمایا تم سارے مجھے وکیل بناؤ اور مجھے کہو کہ ہماری طرف سے لگا دیں۔ اور یہ ایک قانون ہے، جو آدمی کسی کو کسی کام کا وکیل بناتا ہے وہ کام گویا کہ اس کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ سر امتیاز نے مجھے یہاں پہ کھڑا کیا کہ آپ سیرت کا درس دو، تو گویا کہ یہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے۔ چنانچہ ان سب نے کہا جی آپ لگا دو، سب کی طرف سے ہو گیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھا کے وہاں نصب کر دیا۔ یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا، جھگڑا بھی ختم ہو گیا اور فیصلہ بھی ہو گیا، کعبہ بھی تعمیر ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ثم حبب الی الخلاء، پھر مجھے خلوت میں رہنا اچھا لگتا تھا، لوگوں کے ساتھ میل جول کم ہو۔ وجہ یہ تھی کہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، لوگ جہالت کا دور تھا، ظلم کرتے تھے، اور جنگ کی باتیں، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھی، تو ان سے الگ رہتے تھے، اور بعض دفعہ بالکل ہی خلوت پسند تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، اور بالکل آج بھی وہاں جائیں تو آج کے دور میں بھی وہاں بالکل ایسی تنہائی سی محسوس ہوتی ہے۔ صدیوں پہلے تو وہاں بالکل نام و نشان نہیں تھا۔ حضور 1-2 دن کا کھانا کچھ تھوڑا بہت ستو وغیرہ لے جاتے اور وہاں آرام فرماتے، تنہائی میں بیٹھتے۔ علماء نے لکھا ہے 3 قسم کی عبادتیں کرتے تھے غار حرا میں۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر، تنہائی میں ہمیں بھی چاہیے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اللہ معاف فرمائے، ہم رات کو موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے تم سوتے ہو نا ایسے تمہاری موت بھی آئے گی۔ ایسے نہ ہو کہ کوئی غلط چیز دیکھتے دیکھتے ہم سو جائیں اور ہماری موت اسی حال میں آئے۔ اللہ کا ذکر کرتے کرتے بیٹا سونا بھی چاہیے۔ ہمارے نبی غار حرا میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر۔ نمبر 2 بیت اللہ پہ نظر، کعبہ وہاں سے نظر آتا ہے، کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبہ پہ نظر۔ اور نمبر 3 لوگوں کی ہدایت کی فکر، کیسے یہ لوگ سیدھے راہ پر آ جائیں۔ یہ 3 کام آپ کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو غار حرا کے اندر ہی پہلی وحی کا نزول ہوا۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سجانے کا فیصلہ کیا،
اور جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ جو سارے انبیاء کی طرف وحی لے کر آتا تھا، وہ وحی لے کر غار حرا میں آیا، اور یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام دنیا میں نازل کرنا تھا، اور کلام الہی کوئی معمولی چیز نہیں۔ رب العالمین خود کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو رب کے کلام کی ہیبت کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اتنا عظیم کلام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے قرآن مقدس کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، فابین ان یحملنہ، سب نے معذرت کی، یا اللہ یہ اتنا تیرا عظیم کلام، ہمارے اندر ہمت نہیں اس کو اٹھانے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم کلام اپنے جبرائیل فرشتے کو دے کر بھیجا، اور اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جبرائیل غار حرا میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور کہا اقرأ، پڑھیں۔ آپ ما انا بقارئ، میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بغل میں لیا، دبایا، زور سے دبایا، چھوڑ کر کہا اقرأ، آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ، پھر انہوں نے دبایا پہلے سے بھی زیادہ، پھر کہا اقرأ، آپ نے پھر وہی جواب دیا، پھر تیسری مرتبہ اور زیادہ دبایا، اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ چند آیتیں نازل ہوئیں، یہ پہلی وحی ہے۔ اور جبرائیل واپس چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نیچے اترے۔ ظاہر بات ہے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی جبرائیل علیہ السلام سے، اور 3 دفعہ اس زور سے انہوں نے دبایا بھی تھا، اور قرآن مجید کا اپنا ایک جلال اور مقام اور رعب بھی تھا۔ انسانیت کے ناطے طبیعت پہ اثر تو ہونا ہی تھا، اچانک کوئی نیا بندہ ایسا مل جائے اچانک، تو بندے کو اثرات تو ہوتے ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اثرات لے کر وہاں سے اتر رہے تھے، سامنے جبرائیل پھر کھڑے تھے اپنی اصلی حالت میں۔ وہاں تو اصلی حالت میں نہ تھے، اکثر انسانی صورت میں آتے تھے، اور ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، اکثر ان کی صورت میں آتے تھے۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا، ایک اس وقت جب آپ غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے، سامنے دیکھا جبرائیل کھڑے اور پاؤں زمین پہ ہے اور سر آسمان تک ہے، اور 2 پر پھیلائے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک۔ فرشتوں کو اللہ نے بہت بڑے بڑے وجود عطا فرمائے، آپ نے اس حالت میں بھی دیکھا، اور جبرائیل کھڑے مسکرا رہے تھے۔ دوسری مرتبہ معراج کے وقت دیکھا، وہ جب واقع معراج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں ذکر کریں گے۔ حضور گھر تشریف لائے، اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، اور میرے نبی نے فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، خدیجہ میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر کمبل ڈال دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے کوئی وحشت اور ڈر سا محسوس ہو رہا ہے۔ انسان کے مزاج میں حضرت خدیجہ نے بستر بچھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، اوپر کمبل ڈالا اور خود سرہانے آ کر بیٹھ گئی، اور آپ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور پوچھنے لگی خیریت ہے، کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے وہ سارا واقعہ بتایا۔ اماں جی خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کبھی افسردہ نہ ہو، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم، آپ کے اندر جو صفتیں ہیں، مجبوروں کا آپ سہارا بنتے ہیں، یتیموں کے آپ پالن ہار ہیں، بے نواؤں کے آپ رہبر اور رہنما بن جاتے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ صفتیں ہوں، اللہ کبھی اسے دنیا کے کسی موڑ میں ناکام نہیں ہونے دیتا۔ یہ صفتیں ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔
بات آگے چلانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سناؤں۔ عائشہ فرماتی ہیں حضور خدیجہ کو بہت یاد کرتے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ خدیجہ تو ایک بوڑھی عورت تھی، کب سے فوت بھی ہو گئی، ابھی تک آپ یاد کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ تجھے نہیں پتا، خدیجہ ہی تو وہ پہلی خاتون ہے جو اس نے مجھے تسلیاں دی تھی۔ وحی کے بعد پہلی خاتون خدیجہ ہیں جس نے میرے نبی کو تسلیاں دی ہیں۔ اور حضرت خدیجہ پھر آگے لمبا واقعہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ بہرحال جب حضرت خدیجہ کو علم ہوا کہ میرے شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا ہے اور آپ نبی ہیں، حضرت خدیجہ نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کی پہلی امتی ہوں۔ گویا کہ پہلے سے تیار بیٹھی تھی۔ پھر آپ نے اپنے جوانی کے دوست حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، جبرائیل فرشتہ یہ وحی کی چند آیتیں لے کر آیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں بھی آپ پہ ایمان لاتا ہوں، تو ابو بکر صدیق بالغ مردوں میں وہ ایمان لے آئے۔ پھر آپ نے گھر میں حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بچے تھے اور پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پاتے تھے۔ ابو بکر کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی پاک کے دوست تھے، اور علی کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی کی گود میں پرورش پانے والے تھے۔ آپ نے ان کو بتایا تو علی بھی ایمان لے آئے، اور پھر آپ نے اپنے غلام زید بن حارث کو بتایا، وہ بھی ایمان لائے۔ یہ چار وہ لوگ ہیں جو پہلے ایمان لائے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ، بالغ مردوں میں حضرت ابو بکر، چھوٹوں میں حضرت علی حیدر کرار، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی نہ آئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی طلب بڑھانے کے لیے تھوڑا شوق پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ جو وحی نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر ہے، 29ویں پارے میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر اور کمبل اوڑھ کر سونے والے، اٹھ میرے محبوب، سونے کے دن اب گئے، فانذر لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر اور لوگوں کے سامنے اللہ کی کبریائی کو بیان کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری وحی کے بعد پھر دعوت دینا آپ نے شروع فرمائی، خفیہ طور پہ، جو دوست جاننے والا ملتا، جو جان پہچان والا ملتا اس کو دیتے، حتیٰ کہ اللہ نے اگلی آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے سارے رشتہ داروں کو دعوت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دعوت کی، کھانے میں بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے برادری کے لوگوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ کائنات والوں کے سامنے میری وحدانیت کو بیان کرنا ہے، اور ظلم اور کفر اور شرک کو مٹانا ہے، کون کون میرا ساتھ دے گا؟ سب چپ کر گئے، لیکن برادری والوں میں حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور کہا اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور مرتے دم تک ساتھ دیا بھی صحیح۔ آخری بات آج کے درس کی، پھر ایک وہ دن آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان دعوت کا پروگرام بنایا۔ صفا پہاڑی پہ چلے، آج کل تو نشان سا رہ گیا، اس وقت یہ پہاڑی بڑی تھی، بالکل بیت اللہ کے ساتھ ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میری طرف سارے دیکھے، وہاں پہ جا کے یوں کپڑا ہلایا اور فرمایا یا صباحا ہو۔ یہ ایک عرب کا رواج تھا، جب کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تو اس طرح آواز دے کر لوگوں کو جمع کرتے تھے، چونکہ اسپیکر تو تھے نہیں، لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ ہیں، سامنے مجمع لگ گیا۔ آپ نے پوچھا میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ 40 سالوں میں مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ 40 سالوں میں ایک جھوٹ بھی اگر کسی نے میری زبان سے سنا ہو تو کھڑا ہو جائے۔ یہ دعویٰ نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے یہاں پہ 15-16 سال ہو گئے سر، میں اگر دعویٰ کروں نا بھائی کسی نے 15 سالوں میں مجھے زبان سے جھوٹ سنا ہو تو پتہ ہے سال 15 گزرے شاید بندے پنجی کھڑے ہو جائیں، بھائی جی فلاں وقت آپ نے یہ کیا۔ ہم میں سے کوئی بندہ دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ ہر بندہ
کہیں نہ کہیں پھسل جاتا ہے۔ یہ اللہ کے پاک نبی ہیں سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، 40 سال گزر گئے تھے اور 40 سالوں میں ایک دن بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا تھا، جب بھی بولا تھا سچ ہی بولا تھا۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور صبح و شام جھوٹ پہ جھوٹ ٹھوکتے ہیں۔ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے۔ انہوں نے جواب میں کہا جربنا کا مرارا، ایک بار نہیں بار بار ہم نے آپ کا تجربہ کیا ہے۔ ما رأینا فیک الا صدقا، آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کبھی کچھ بھی نہیں سنا ہم نے۔ آن فرا پھر آؤ تمہیں کائنات کا سب سے بڑا سچ نہ سناؤں؟ کہ وہ کون سا؟ تو میرے نبی فقولوا لا الہ الا اللہ، کہو اس دھرتی پر معبود صرف کون ہے؟ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ چونکہ وہ عربی جانتے تھے، ہماری طرح تو کلمہ نہیں تھا کہ معنی کا پتہ نہ ہو، زندگی ساری گزر جائے پتہ نہیں ہے کلمے کا معنی کیا ہے۔ ہمارا کلمہ تو طوطے والا، جیسے طوطے کو رٹا لگوا دیتے وہ بھی پڑھ لیتے۔ کہتے ہیں طوطے کو کسی نے رام رام سکھایا تھا، پھر دوسرے بندے نے خریدا، اس نے لا الہ الا اللہ سکھا دیا۔ طوطا کبھی لا الہ الا اللہ کہتا، کبھی رام رام کہتا، جو بھی اس کی زبان پہ آتا کہہ دیتا۔ بلی نے جو حملہ کیا، نہ اسے لا الہ الا اللہ یاد رہا نہ رام رام یاد رہا، ٹین ٹین شروع کرے، کیونکہ وہ سمجھتا ٹین ٹین کو تھا نا، باقی چیز کو سمجھتا نہیں تھا۔ تو ہمارے بھی وہی حساب ہے کہ جناب لا الہ الا اللہ کا پتہ کوئی نہیں ہے، وہ تو سمجھتے تھے، زبان والے تھے۔ وہ مخالف ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتھر تک مارے اور کہا تبا لک لہذا جماعتنا۔ پھر 13 سال میرے نبی نے مکہ میں گزارے اور 13 سال شدید مخالفت ہوئی، اگلے درس میں کچھ پڑھیں گے اور مخالفت کا کچھ احوال۔ لیکن 13 سالوں میں ایک بات آج یاد رکھیں گے آپ نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 3 چیزیں تھیں۔ کتنی چیزیں بولوں؟ پہلی دعوت توحید کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ دوسری دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور ختم نبوت کی، اس کے وہ قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے آپ نبی کیسے بن گئے؟ جی ہم نہیں مانتے آپ کو نبی، نعوذ باللہ۔ تیسری آپ کی دعوت قیامت کی تھی اور وہ قیامت کے بھی قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے ہم مر جائیں گے، ہمیں مٹی کھا جائے گی، پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ 3 دعوتیں 13 سالوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ باقی احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ ایمان ہے اور ایمان کی مثال روح کی طرح ہے۔ جیسے بدن میں روح ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں، سارا نظام ٹھیک ہے۔ روح نکل گئی، میت ہو گیا، آنکھیں ہیں دیکھتی کوئی نہیں، کان ہیں سنتے کوئی نہیں، دوسرے کندھے پہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ پہلے روح تھا، باقی تو اعمال سارے اعضاء جو ہیں وہ اعضاء کی طرح ہیں۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح پھونکی ان 3 بنیادی عقائد کی وجہ سے۔ پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ ختم نبوت اور تیسرا عقیدہ قیامت کا۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو چلایا اور لوگ ان تینوں باتوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الجھتے بھی رہے، بگڑتے بھی رہے۔ کیسے معاملات چلے 13 سالوں کے، انشاءاللہ اس کا ہم کچھ حوال اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سیرت طیبہ میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔